اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین خاتم النبیین ورحمت للعالمین مولانا وسیدنا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الاکرمین لا سیما علی بقیت اللہ فی الارضین ولعنت اللہ علی اعداء اللہ واعدائہم اجمعین من یوم عداوتہم الی یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ناظرین گرامی، اس آیہ کریمہ کے ذیل میں جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے اس میں شرح خطبہ شعبانیہ کی طرف توجہ دی گئی ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماہ مبارک کے سلسلے میں جو خطبہ ارشاد فرمایا تھا اس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں اور ہماری گفتگو یہاں تک پہنچی ہے وَوَقِّرُوا كِبَارَكُمْ وَارْحَمُوا صِغَارَكُمْ، اور اپنے بڑوں کا احترام کرو اور اپنے چھوٹوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، نرمی سے پیش آؤ۔ دیکھیے، میں پھر آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ روزہ ایک عبادت ہے، اور روزے کی عبادت میں جو شرطیں ہیں ان شرطوں میں سے یہ ساری چیزیں ہیں کہ جن کا ذکر کیا گیا ہے۔ کون سی شرطیں ہیں؟ اپنے دل پروردگار عالم سے سوال کرو سچی نیتوں کے ساتھ اور پاکیزہ دلوں کے ساتھ کہ وہ تمہیں توفیق عطا کرے روزہ رکھنے کی اور اس کی کتاب کی تلاوت کی۔ اور اس کے بعد پھر ارشاد ہوتا ہے کہ فَإِنَّ الشَّقِيَّ من حرم غفران اللہ فی هذا الشہر العظیم، شقی ہے وہ آدمی، سنگ دل ہے وہ آدمی، بدبخت ہے وہ آدمی کہ جو اس شہر عظیم میں خدا کی مغفرت کا حقدار نہ ہوا اور اسے محروم کر دیا گیا اللہ کی مغفرت سے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا کہ یہ بھی شرائط میں سے ہے وَاذْكُرُوا بِجُوعِكُمْ وَعَطَشِكُمْ فِيهِ جُوعَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَعَطَشَ، اس بھوک اور پیاس میں جو تم روزے میں محسوس کر رہے ہو، اس سے تم روز قیامت کی بھوک اور پیاس کو یاد کرو۔ یہ روزہ قیامت کے دن کی یاد کراتا ہے۔ جس انسان اگر قیامت کے دن کو یاد کرے گا، اس کی بھوک کو اور پیاس کو یاد کرے گا، تو یہ یقین ہے کہ گناہ اس کے کم سے کم تر ہوتے چلے جائیں گے۔ اگر قیامت انسان بھول جاتا ہے، روز حساب انسان بھول جاتا ہے، روز جزا انسان بھول جاتا ہے، اور سختی کے دن کو انسان بھول جاتا ہے تو لاپرواہ ہو جاتا ہے اور گناہ کرتا ہے۔ اور اگر روز قیامت کو یاد رکھتا ہے، روز قیامت کی بھوک پیاس کو یاد رکھتا ہے، تو وہ ڈرتا ہے خدا سے اور کوئی گناہ نہیں کرتا، جھوٹ نہیں بولتا، غیبت نہیں کرتا، سمجھ رہے ہیں، چغلی نہیں کرتا، اہانت نہیں کرتا، کسی کو گالیاں نہیں دیتا، کسی کو برا بھلا نہیں کہتا، کسی کے ساتھ ظلم کرتا، کسی کے ساتھ ظلم نہیں کرتا، کسی کا مال نہیں ہڑپتا، کسی کی چیز غصب نہیں کرتا، کسی کے مکان میں زبردستی نہیں بیٹھ جاتا۔ یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اگر انسان قیامت کو یاد رکھے تو یہ ساری چیزیں اس سے نہیں ہو سکتی۔ اس لیے کہ پھر وہ ذہن میں یہ بات رکھے گا کہ خدا کو منہ دکھانا ہے اور وہاں ہمیں اپنے عمل کا حساب و کتاب دینا ہے۔ اسی کے ذیل میں آتے آتے یہ بات بھی ہے، یعنی شرائط میں سے آپ دیکھیے کتنی شرطیں ہیں کہ جو ہماری زندگی سے وابستہ ہیں۔ اسی میں یہ بات بھی آئی ہے کہ اپنی نگاہوں کو پاکیزہ رکھو، ایسی چیزیں نہ دیکھو کہ جو تمہارے روزے کو خراب کریں، ایسی چیزیں نہ سنو
کہ جس کو پروردگار عالم نے جس کا سننا حرام کیا ہے، اس کے بعد ارشاد ہوتا ہے جو آج کا میرا موضوع ہے، وَتَحَنَّنُوا عَلَىٰ أَيْتَامِ النَّاسِ يُتَحَنَّنُ عَلَىٰ أَيْتَامِكُمْ۔ بڑا ہی عجیب جملہ ہے، اور اس جملے میں ایک خاص بات جو کہی گئی ہے وہ یہ ہے کہ نفسیاتی طور سے ہمیں ایک جھٹکا دیا گیا ہے۔ کیا جھٹکا دیا گیا ہے؟ یہ کہا گیا ہے کہ تحننوا علی ایتام الناس، لوگوں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، یتحنن علی ایتامکم، تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ دیکھ رہے ہیں جس نقطے کی طرف اشارہ کیا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہم عام طور سے اس بات کی طرف توجہ ہی نہیں کرتے اور غور ہی نہیں کرتے کہ فلاں بچہ یتیم ہو گیا ہے یا فلاں بچی یتیم ہو گئی ہے، میرے ساتھ ایسا سلوک نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا، میرے بچے یتیم نہیں ہوں، میری بچیاں یتیم نہیں ہوں۔ کتنی غفلت کی بات ہے، شیطان ہمارے ذہنوں میں یہ بات ڈالتا ہے کہ تم تو صحیح سالم ہو، تمہیں کچھ ہونے والا نہیں ہے، تمہارے گھر کے اوپر یہ مصیبت آنے والی نہیں ہے، لہذا بے فکر رہو، یہ یتیم ہو گیا ہے تو ہونے دو، یہ لڑکا یتیم ہو گیا، یہ لڑکی یتیم ہو گئی ہے تو ہونے دو، یہ اپنی زندگی خود بسر کر لیں گے۔ لیکن ہمیں تاکید کی گئی، تحننوا علی ایتام الناس، تاکید کی گئی ہے کہ لوگوں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ یتحننوا علی ایتامکم، تاکہ تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے۔ یعنی ایک زمانہ وہ بھی آ سکتا ہے کہ تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائیں، اور اگر تمہارے ذہن میں یہ بات پہلے سے رہے کہ ممکن ہے کہ تمہارے بچے بھی یتیم ہو جائیں، تو تمہارے دل میں یہ جذبہ بہرحال پیدا ہوگا کہ تم دوسروں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ اور دوسری بات جو ہے وہ یہ ہے کہ خداوند عالم کا نبی یہ فرما رہا ہے کہ یہ نہیں کہا گیا ہے کہ یہ نہیں فرماتے ہیں کہ خداوند عالم تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، یتحننوا، تمہارے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا جائے گا، یعنی خداوند عالم نے ضمانت لے لی ہے، نبی نے مجدہ سنا دیا ہے، خداوند عالم نے ضمانت لے لی ہے کہ یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ اس میں گھر اجڑتے ہیں، یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ جس میں گھروں کے سرپرست دنیا سے چلے جاتے ہیں، یہ دنیا ہے ہی ایسی کہ اس میں بچے یتیم ہوتے ہیں، بچیاں یتیم ہوتی ہیں، اور اگر یتیم ہوتے ہیں بچے اور یتیم ہوتی ہیں بچیاں تو ہمیں پہلے سے ہی اس کے لیے اقدام کرنا چاہیے۔ اور وہ کیا اقدام ہے کہ ہم دوسروں کے یتیموں کے ساتھ نیک سلوک کریں، ان کے سروں کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیریں، ان کی ضرورتیں پوری کریں، ان سے محبت کے ساتھ پیش آئیں۔ جس قدر ہم یہ کام کریں گے یہی عمل ہمارے یتیموں کے ساتھ ممکن، اگر ہمارے یہاں یہ حالات پیدا ہو جائیں، البتہ خداوند عالم لطف و کرم کرتا ہے، کسی کے بچے کو یتیم وہ خود نہیں کرتا، حالات ایسے ہو جاتے ہیں، تو اگر ہم نے دوسروں کے یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کیا ہے تو خداوند عالم وہ اسباب فراہم کرے گا کہ ہمارے بچوں کے سر کے اوپر بھی ہاتھ پھیرنے والے پیدا ہو جائیں گے، اور ہمارے بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے بھی پیدا ہو جائیں گے۔ یہ بہت ہی اہم چیز ہے کہ جس کی طرف پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اشارہ کیا۔ ہمارے سماج اور معاشرے میں ہم نے گویا بہت زیادہ تیر مار لیا کدو میں، تو ہم نے ایک معمولی قسم کا یتیم خانہ کھول دیا، اور وہاں جو صورتحال ہوتی ہے اور جیسے حالات پیدا ہوتے ہیں اور جس طرح سے گویا یتیموں کی پرورش ہوتی ہے خدا ہی بہتر جانتا ہے، کتنی گویا شفقتیں ملتی ہیں، کتنی محبتیں ملتی ہیں۔ دو چیزیں ہوتی ہیں یتیم کے ساتھ، ایک یہ کہ اس کا منہ سوکھا نہ رہے، یعنی وہ بھوکا نہ رہے، دوسرے وہ کہ اس کے ساتھ محبت جو اس کے لیے ختم ہو گئی ہے، محبت اسے ملے، پیار اسے ملے، دو چیزیں، اور ہر انسان ان دو چیزوں کا بھوکا ہوتا ہے۔
جبکہ یتیم سب سے زیادہ ان دو نعمتوں سے محروم ہوتا ہے. جن کے سروں کے اوپر سرپرست ہوتے ہیں انہیں فکر نہیں ہوتی کہ انہیں کھانا کب ملے گا اور کیسے ملے گا اور کیا ملے گا، فکر ہی نہیں ہوتی. ان کی پسند کی چیزیں ان تک پہنچ جاتی ہیں، اور انہیں یہ بھی فکر نہیں ہوتی کہ ہم جو ہے وہ اماں ہیں ہماری، ابا ہیں ہمارے، ہم سے محبت کرتے ہیں، ہم سے پیار کرتے ہیں. اور یہ دونوں چیزیں اس آدمی کو جس کے سرپرست موجود ہیں، اس بچے کو جس کے سرپرست موجود ہے، اس تک پہنچتی رہتی ہے. لیکن یتیم ان دونوں نعمتوں سے محروم ہوتا ہے. یتیم جب ان دونوں نعمتوں سے محروم ہوتا ہے تو اس کے لیے جو ہے وہ سماج اور معاشرے میں ایسے اسباب مہیا کیے جائیں کہ یہ دونوں محبتیں انہیں ملیں. تنہا یتیم خانوں کی نظر نہ ہو کر کے رہ جائے. بہت بدبخت ہے وہ معاشرہ اور وہ سماج کہ جہاں دو سینٹر اس طرح کے بنائے جاتے ہیں. ایک یتیم بچوں کا سینٹر بنایا جاتا ہے اور ایک بوڑھے ماں باپ کے لیے سینٹر بنایا جاتا ہے کہ وہاں بوڑھے ماں باپ لے جا کے ڈال دیے جاتے ہیں اور نرسیں ان کی دیکھ بھال کرتی ہیں جو بغیر محبت کے. جبکہ دونوں سن میں، بچپن میں بھی اور بڑھاپے میں بھی، محبتوں کی ضرورت کھانے پینے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. مہربانیوں کی ضرورت کھانے پینے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. پیار کی گفتگو کی ضرورت کھانے پینے سے کہیں زیادہ ہوتی ہے. کھانا پینا تو کسی کو بھی مل جایا کرتا ہے، خاص طور سے یتیم کے سلسلے میں. وَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، ہمیں حکم دیا گیا ہے سورہ ضحیٰ میں، فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ، یتیم کو کی تحقیر نہ کرو، اسے رسوا نہ کرو، اسے ذلیل نہ کرو، اسے حقیر نہ قرار دو. اس کا باپ مر گیا ہے، بیٹھ اپنی جگہ کے اوپر. کیسے کیسے طور طریقے اپنائے جاتے ہیں ہمارے سماج میں اور ہمارے معاشرے میں. لیکن اگر ایسا ہی کوئی گھرانہ ہو کہ جس کے یہاں کوئی یتیم بچہ ہو اور وہ اس گھر کا سرپرست جس طرح اپنے بچوں کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہو، اسی طرح یتیم کے بچے یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہو یا یتیمہ بچی کے سر کے اوپر ہاتھ پھیرتا ہو، تو اسے کتنا احساس ہوگا کہ ہمارے ساتھ ویسا ہی سلوک کیا جا رہا ہے جیسا یہ ماں باپ اپنے بچوں کے ساتھ سلوک کر رہے ہیں. وہ محبت انہیں ملے گی، وہ پیار انہیں ملے گا، اور یہ ان کے لیے، ان کی زندگی کے لیے خوشایند ہوگا. نہ صرف یہ کہ ان کی اس بچے کی زندگی کے لیے، اس بچی کی زندگی کے لیے خوشایند ہوگا، بلکہ پورے سماج اور معاشرے کے لیے بھی ایک ایسی نیکی پورے سماج اور معاشرے میں پیدا ہو جائے گی کہ کسی کو مایوسی کا احساس نہ ہونے پائے گا، کسی کو ذلت اور رسوائی کا احساس نہ ہونے پائے گا. کتنی اچھی چیز ہے کہ جس کی تعلیم قرآن کریم نے بھی ہمیں عطا کی ہے اور اہل بیت علیہم السلام نے بھی ہمیں عطا کی ہے. ایک حدیث آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ حدیث سے پہلے میں ایک قرآن کی آیت آپ کی خدمت میں عرض کروں اور اس کی طرف ایک نقطے کی طرف اشارہ کر دوں. قرآن مجید میں ارشاد ہوتا ہے کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، اور ہم نے بنی اسرائیل سے میثاق اور عہد و پیمان لیا ہے. عہد و پیمان لیا ہے، یعنی یہ صرف بنی اسرائیل کے لیے نہیں ہے. قرآن مجید کا حکم ہے جو میں بیان کر رہا ہوں کہ ہم سے بھی یہی عہد و پیمان لیا گیا ہے اور ہم سے بھی یہ میثاق لیا گیا ہے. لا تعبدون الا اللہ، کہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں گے. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے، احسان کریں گے. وذی القربى والیتامی، اور اپنے عزیز و اقربا کے ساتھ، قریبی رشتہ داروں کے ساتھ اور یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں گے. یہ کیا ہے؟ خدا کا عہد و پیمان ہے، کوئی معمولی بات نہیں ہے. خداوند عالم جس چیز کا عہد و پیمان لیتا ہے، اگر کوئی اللہ کا عہد و پیمان توڑتا ہے تو وہ رحمت الہی سے دور ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے دور ہو جاتا ہے، بدبخت ہو جاتا ہے. یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا
الہی عہد و پیمان میں سے ہے۔ خداوند عالم نے ہم سے معاہدہ لیا ہے کہ ہم اللہ کی عبادت کریں، والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ حسن سلوک کریں، یتیموں کے ساتھ اور مسکینوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ یہ عہد و پیمان ہے۔ تو یہ پوری انسانی سوسائٹی کے لیے بے انتہا لازمی اور ضروری امر ہے کہ یہ لازمی ہے کہ سماج میں کچھ بچے یتیم ضرور ہوں گے، اور اگر بچے یتیم ضرور ہوں گے تو ان کے کھانے کا انتظام اور ان کی محبتوں کا انتظام ہمارے کاندھوں کے اوپر آتا ہے کہ ہم یہ انتظام کریں اور یہ اہتمام کریں۔ اگر ہم نہ کریں گے تو عہد و پیمان الہی توڑنے والے ہوں گے۔ اسی کے ساتھ ساتھ وہ حدیث میں جو ابھی آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا تھا، اس حدیث کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، کافل الیتیم کہاتین انا وکافل الیتیم کہاتین، میں اور یتیم بچوں کی کفالت کرنے والا انسان ان دو انگلیوں کی طرح جنت میں رہیں گے۔ میں اور یتیم نوازی کرنے والا، یتیم کی سرپرستی کرنے والا جنت میں اس طرح رہیں گے جیسے یہ دو انگلیاں۔ اور آپ نے کیا کیا کہ ان دو انگلیوں کو اشارہ عزت تقلا، اگر وہ تقوی پروردگار کے ساتھ یہ کام کر رہا ہے کہ وہ یتیم نوازی کر رہا ہے، یتیم کے ساتھ اچھا سلوک کر رہا ہے اور پرہیزگار بھی ہے، وہ اشارہ بالسبابۃ والوسطیٰ، تو آپ نے سبابہ اور وسطیٰ کی انگلیوں کو ملا کر کے یہ بتایا کہ جیسے یہ انگلیاں دونوں ملی ہوئی ہیں، ویسے ہی میں جنت میں اور وہ یتیم نوازی کرنے والا، یتیموں کی سرپرستی کرنے والا انسان میرے ہی ساتھ رہے گا، اور ایسے مل کر کے رہے گا جیسے یہ دو انگلیاں ملی ہوئی۔ کتنا عالی مرتبہ ہے اس شخص کا، کتنا عظیم مرتبہ ہے اس انسان کا کہ جو پرہیزگاری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ یتیموں کی سرپرستی کرتا ہے اور یتیموں کو محبت دیتا ہے، یتیم نوازی کرتا ہے۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث کے ذریعے ہم کو جو تعلیم دی ہے اور ہمارے اس مرتبے کی طرف ہمیں اشارہ کیا ہے کہ تم کیا سوچتے ہو، تمہارے ذہن میں کیا ہے؟ میں کہہ رہا ہوں، میں جو حبیب خدا ہوں، میں جو صاحب خلق عظیم ہوں، میں جو سردار انبیاء ہوں، میں جو سید المرسلین ہوں، میں جو خاتم النبیین ہوں، خداوند عالم مجھے کس مقام کے اوپر جنت میں جگہ دے گا اور کہاں مجھے جگہ ملے گی خداوند عالم کی جانب سے، اس منزل کا تصور کرو، اور اس کے بعد اس مومن یتیم کے سرپرست کا تصور کرو کہ جو مومن بھی ہے، تقوی پروردگار بھی رکھتا ہے اور یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتا ہے اور یتیم کے ساتھ اچھا سلوک بھی کرتا ہے، اس کی غذا کا بھی انتظام کرتا ہے، اسے محبت بھی دیتا ہے، تو یہ وہ انسان ہوگا جو میرے ساتھ جنت میں ہوگا۔ جنت کے یہ مالک ہیں، یہ جو ان کے بیٹے جو ہیں وہ جوانان جنت کے سردار ہیں۔ اور اس کے بعد یہ فرماتے ہیں کہ میں اور یتیم نوازی کرنے والا مومن ایک ساتھ جنت میں ہوں گے، اس طرح جیسے یہ دو انگلیاں ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں۔ اس سے بڑھ کر کے شوق دلانے والی کوئی اور بات حدیث میں نظر نہیں آتی۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام یہ ارشاد فرماتے ہیں، الوصیت کرتے ہیں، جب ابن ملجم کی تیغ آپ کے فرق مطہر کے اوپر لگی اور آپ بستر بیماری کے اوپر پہنچے تو آپ نے وصیت کی اپنے بیٹوں سے۔ ان وصیتوں میں ایک جملہ یہ بھی تھا، اللہ اللہ فی الایتام، اللہ اللہ فی الایتام، دیکھو خدا را یتیموں کا خیال کرنا، یتیموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، یتیموں کے سروں کے اوپر شفقت سے ہاتھ پھیرنا، انہیں کسی طرح کی کمی کا احساس نہ ہونے دینا،
نہ غذا کی کمی کا احساس ہونے دینا، نہ محبت کی کمی کا احساس ہونے دینا۔ فَلَا تُغِبُّوا أَفْوَاهَهُمْ، ان کے منہ سوکھنے نہ پائیں، انہیں محبت کی کمی کا احساس نہ ہونے پائے۔ فقد سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم من آل یتیما حتی یستغنی اوجب اللہ عز وجل لہ بذالک الجنہ۔ دیکھو، ان کے منہ فاقے سے سوکھنے نہ پائیں، انہیں محبت کی کمی کا احساس نہ ہونے پائے، اس لیے کہ میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے یہ سنا ہے کہ جو بھی یتیم کی سرپرستی کرتا ہے، انہیں پالتا ہے، یہاں تک کہ انہیں مستغنی کر دے، یعنی بڑا کر دے اور وہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جائیں، تو اس منزل کے اوپر فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے یہ فرمایا ہے اوجب اللہ عز وجل لہ بذالک الجنہ، خداوند عالم اس عمل کے ذریعے اس کے اوپر جنت واجب کرتا ہے، اس ایک عمل کے ذریعے۔ اب اس سے بڑھ کر کے امیر المومنین کی اس حدیث، وہ بھی وصیت، ہم سے کیا کہتی ہے امیر المومنین کی یہ وصیت؟ امیر المومنین کے ساتھ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ قول ہم سے کیا کہتا ہے؟ ہمیں یہ تشویق دلائی گئی ہے کہ اگر ہم یہ سوچیں کہ ہر گھر میں ملک الموت آتے ہیں اور ہر گھر سے اس کا وارث اور سرپرست جو ہے وہ اٹھتا ہے، اگر ایسا ہے تو یہ سوچنا چاہیے کہ گھروں میں یتیم بھی ہوتے ہیں، اور اگر یتیم ہوتے ہیں تو ہمارے سروں کے اوپر کتنی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے معاشرے کے ان یتیموں کے سلسلے میں کہ ہم ان کے ساتھ کیسا سلوک کریں۔ آج کی دنیا آپ دیکھیے، دنیا کے حالات کو دیکھیے، دنیا کے حالات کو دیکھنے کے بعد آپ یہ سوچئے کہ کس طرح سے سڑکوں کے اوپر بچوں کی ایک بھیڑ ہے جن کی کوئی سرپرستی کرنے والا نہیں ہوتا، اور یہ بھوکے اور پیاسے بچے مجبور ہو کر چوری چکاری میں لگتے ہیں اور مجبور ہو کر اپنے پیٹ کو پالنے کی کوشش کرتے ہیں، کہ جس کے نتیجے میں یا مارے جاتے ہیں یا گرفتار ہوتے ہیں، اور گرفتار ہو کر کے جیلوں میں جاتے ہیں، اور پھر اس بدترین زندگی کی راہ کے اوپر لگ جاتے ہیں جو انسانیت سے کوسوں دور ہوتی ہے۔ لیکن اگر اسی معاشرے کے اندر لوگ اس طرح کے پیدا ہو جائیں جو اپنے خاندانوں اور اپنے قبیلوں کے یتیموں کو کاموں کی تقسیم کے ساتھ، ایک کے اوپر بوجھ نہ پڑنے پائے، کاموں کی تقسیم کے ساتھ اگر یتیم نوازی کی جائے اور محبت ان کو دی جائے اور ان کی ضرورتیں پوری کی جائے، ضرورتوں کی تکمیل ان کی جائے، تو معاشرہ بہت سی خرابیوں سے نجات حاصل کر سکتا ہے۔ سماج میں بہت سی خرابیاں جو پیدا ہوتی ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ کتنے ایسے ہیں سرپرست کہ جو دوسروں کے بچوں کو پالتے ہیں، انہیں پیار بھی دیتے ہیں، انہیں محبت بھی دیتے ہیں، انہیں کھانا بھی دیتے ہیں، انہیں ان کی پیشانیاں بھی چومتے ہیں، ان کے سروں کے اوپر ہاتھ بھی پھیرتے ہیں، انہیں پڑھاتے بھی ہیں، لکھاتے بھی ہیں، انہیں ہنرمند بھی بناتے ہیں، کوئی نہ کوئی کاروبار ان کو سکھا دیتے ہیں یا کوئی ہنر ان کو سکھا دیتے ہیں تاکہ وہ آئندہ کی زندگی میں اپنے پیروں کے اوپر کھڑے ہو جائیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو جنت میں پیغمبر اکرم کے ہمراہ رہنے والے ہیں۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جنہیں اتنا عالی مرتبہ ملنے والا ہے۔ بہت ہی اہم چیز ہے، پیغمبر نے، وہ پیغمبر کی جو خاتم النبیین ہیں، جو انبیاء کے تمام انبیاء اور مرسلین کے سردار ہیں، آپ خود یتیم رہے، آیا پیغمبر یتیم نہیں ہوئے؟ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پدر بزرگوار کا انتقال آپ کی پیدائش سے پہلے ہو گیا تھا، آپ کی پیدائش سے پہلے، اور آپ کا سن صرف 6 سال کا تھا کہ آپ کی والدہ کا بھی انتقال ہو گیا، جناب آمنہ کا۔ جناب عبداللہ
آپ کی پیدائش سے پہلے انتقال کر گئے تھے، اور جناب آمنہ آپ کی 6 سال کی کم سنی میں انتقال کر گئی تھی، اور آپ کی سرپرستی جناب عبد المطلب نے اپنے ہاتھوں میں لے رکھی تھی، اور بہترین محبت کا سلوک کرتے تھے جناب عبد المطلب. لیکن آپ کی زندگی کے 8ویں سال ہی جناب عبد المطلب بھی اس دنیا سے رحلت کر گئے، اور 8ویں ہی سال جناب عبد المطلب نے وصیت کے طور کے اوپر اپنے بچوں کو بلایا اور کہا کہ میرے اس بچے کو جو ہے اس کی کفالت کون کرے گا. جناب ابو طالب آگے بڑھے اور 8 سال کے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہاتھ تھام لیا اور یہ فرمایا میں ان کی سرپرستی کروں گا، میں ان کی دیکھ بھال کروں گا، میں ان کی کفالت کروں گا. اور پوری زندگی جناب ابو طالب نے جب تک زندہ رہے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرپرستی فرمائی. آپ یہ دیکھیے کہ یہ عمل اتنا پسندیدہ عمل تھا کہ اس عمل کو پروردگار عالم نے قرآن کریم میں بیان کیا. الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے تمہیں جب یتیم دیکھا تو تمہیں پناہ نہیں دی؟ کیا ہم نے جب تمہیں یتیم دیکھا تو تمہیں پناہ نہیں دی؟ یہ پناہ دینے کا عمل اس قدر قیمتی ہے خداوند عالم کے نزدیک. وہ فضائل جو اپنی جگہ کے اوپر ہیں وہ ہیں اپنی جگہ کے اوپر. میں اپنے ناظرین سے یہ خطاب کرنا چاہتا ہوں کہ کوئی بھی انسان اگر کسی یتیم بچے کی سرپرستی کرتا ہے تو اس کا یہ عمل الہی عمل ہو جاتا ہے. الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے تمہیں یتیم دیکھا تو تمہیں پناہ نہیں دی؟ آپ نے مختلف دعائیں پڑھی ہوں گی، ان دعاؤں میں ایک جملہ بھی ہے یا وارث من لا وارث لہ، اے وہ وارث جس کا کوئی وارث نہ ہو، اے اس کے وارث جس کا کوئی وارث نہ ہو. یا وارث من لا وارث لہ، اے اس کے وارث جس کا کوئی وارث نہ ہو. تو اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ خداوند عالم ہر بے والی و وارث کا وارث ہوتا ہے، سرپرست ہوتا ہے. خدا سرپرست ہوتا ہے. یہ جملہ کیا کہہ رہا ہے؟ خدا سرپرست ہوتا ہے. اب اگر کوئی سرپرستی کسی یتیم کی کر رہا ہے تو وہ کار الہی انجام دے رہا ہے. الم یجد کا یتیما فآوا، کیا ہم نے جب آپ کو یتیم پایا تو آپ کی سرپرستی نہیں کی؟ ابو طالب سرپرستی کر رہے ہیں اور خدا فرما رہا ہے کہ میں نے سرپرستی کی. ابو طالب کفالت کر رہے ہیں اور خدا فرما رہا ہے کہ میں نے کفالت کی ہے، میں نے آپ کی سرپرستی کی ہے. یہ بہت ہی اہم پہلو ہے جس کی طرف ہمیں توجہ دینی چاہیے، اور ایسا معاشرہ تربیت دینا چاہیے کہ جس میں ہر گھر میں محبت کے وہ چشمے پھوٹیں کہ جہاں کہیں بھی کسی یتیم کو اپنی محرومی کا احساس نہ ہونے پائے. اور یہی وجہ ہے کہ جب یہ سورہ ضحیٰ میں یہ آیت شروع میں آئی ہے تو اس کے بعد پھر آخر میں یہ آئی ہے، یہ جملہ بھی آیا ہے فَأَمَّا الْيَتِيمَ فَلَا تَقْهَرْ. دیکھو یتیم کی تحقیر نہ کرو، یتیم کے ساتھ حسن سلوک کرو، اچھا برتاؤ کرو، یتیم کو محبت اور نوازش دو، اسے اذیت نہ پہنچاؤ، اسے تکلیف نہ پہنچاؤ. اس کے پروردگار، یہ ایک حدیث ہے جو مجھے یاد آ گئی ہے، اس کا متن میں آپ کی خدمت میں نہیں پڑھوں گا، صرف ایک جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں ترجمے کے طور کے اوپر، کہ اگر یتیم روتا ہے تو عرش الہی کانپ جاتا ہے. اگر کسی یتیم کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں تو عرش الہی کانپ جاتا ہے. نہیں معلوم آپ پہنچ گئے کہ نہیں اس منزل تک جہاں میں آپ کو لے جانا چاہتا ہوں. بابا کی شہادت واقع ہو گئی ہے، حسین قتل کر ڈالے گئے ہیں،
ممکن ہے سکینہ کے ذہن میں یہ بات آئی ہو کہ اب تو سب کچھ ختم ہو گیا، اب میرے ساتھ کوئی برا سلوک نہ ہوگا، اگر کوئی آئے گا بھی تو میرے سر کے اوپر ہاتھ رکھے گا کہ یہ بچی یتیم ہے۔ لیکن آنے والے آئے تو کس طرح سے آئے؟ حسین مظلوم کی شہادت کے بعد مشعلیں لے کر کے آئے، خیموں میں آگ لگا دی گئی، اور نہ صرف خیموں میں آگ لگا دی گئی بلکہ بیویوں کے سروں سے چادریں بھی چھین لی گئیں۔ بیویوں کے سروں سے چادریں چھینی گئیں تو یہ ایک بچی وہ بھی تھی کہ جسے سکینہ کہتے تھے، جس کے کرتے کے دامن میں آگ لگی ہوئی تھی اور وہ مقتل کی طرف جا رہی تھی۔ ایک شمر ازلم جو ہے قریب پہنچتا ہے اور پوچھتا ہے تم کون ہو، اور پھر جب آپ فرماتی ہیں کہ میں سکینہ ہوں تو وہ آگے بڑھتا ہے اور گوشوارے اس طرح سے چھینتا ہے کانوں سے کہ کانوں کی لبیں پھٹ جاتی ہیں، خون سے کرتا رنگین ہو جاتا ہے۔ عجب نہیں کہ بی بی مقتل کی طرف رخ کر کے یہ آواز دے رہی ہوں، بابا کیا اسی طرح یتیموں کے ساتھ سلوک کیا جاتا ہے؟ میں سمجھتی تھی کہ یتیم ہونے کے بعد میرے سر پہ ہاتھ پھیرنے والے آئیں گے، لیکن یہ ظلم کرنے والے آئے۔ آپ نے جو بالیاں پہنائی تھی وہ اس طرح چھینی کہ میرے کانوں کی لبیں زخمی ہو گئی ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ۔